الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر کے اوپر. سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، تو اس رمضان مبارک کی آمد مومن جو ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں، اور جو بندہ مومن نہیں جس کے دل کے اندر نفاق ہے، وہ رمضان کی آمد سن کے اس کا دل بھی غمگین ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے. تو مسلمان مومن جو ہے وہ اس کی آمد کی جب سنتا ہے کہ بالکل قریب آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اے اللہ، تو نے مجھے رمضان مبارک کی رحمتوں والی گھڑیاں، اپنی برکتوں والی گھڑیاں، اے اللہ گناہوں کو بخشانے والا مہینہ، اے اللہ تیری رحمت کا خزینہ جو مہینہ ہے، اے اللہ تو نے مجھے نصیب فرمایا ہے. تو آئیے سب سے پہلے
کہ ہم نے رمضان مبارک سے پہلے جو کام کرنے ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ کام جو ہم نے رمضان مبارک کے اندر کرنے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک گزارنا کیسے ہے، اس کے اندر کون سے کام کرنے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ کریم نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھیے جو بندہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارتا ہے، اسلام کے مطابق چلتا ہے پھرتا ہے، وہ سمجھ لے اللہ کی اس کے اوپر بڑی کرم نوازی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلتا ہے بیٹھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور آئیے سب سے پہلے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکاة شریف کے اندر موجود ہے، روایت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل شعبان کے آخری ایام کے اندر خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس لمبی حدیث کے اندر، حدیث لمبی میں صرف اشارہ کر بات کرنا چاہتا ہوں، لمبی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی ہے کس چیز کی؟ رمضان مبارک کے آنے کی، کہ اس رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر نعمتیں کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر رحمتیں کرنی ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کیونکہ انسان جب اس کے پاس ایسا میری کام بتایا جائے کہ اس کی فلاں فضیلت ہے، فلاں اجر ہے، فلاں ثواب ہے، تو انسان پھر کام کرتا ہے۔ جب دوسرا کام اسے ڈرایا جائے یہ کام کرے گا یہ نقصان ہوگا تو پھر بندہ اس سے بچتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے۔ ابھی مہینہ آیا نہیں، آپ نے فرمایا تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، شَهْرٌ عَظِيمٌ، جو بہت بڑا ہے۔ اس کا معنی میں اس طرح کرتا ہوں، عظیم سے مراد یہ مہینہ جو آنے والا عظمتوں والا مہینہ، یہ جو مہینہ آنے والا فضیلت والا مہینہ، عظیم سے مراد یہ مہینہ جو آنے والا برکتوں والا مہینہ، یہ جو مہینہ آنے والا رحمتوں والا مہینہ، یہ جو مہینہ آنے والا گناہوں کو معاف کروانے والا مہینہ، یہ جو مہینہ آنے والا ہے اپنے جو ہے نیکیوں والے اعمال کے اندر اپنے پلڑے کو باری کروانے والا مہینہ آ گیا۔ لَقَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، یہ جو مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، عظیم کا معنی میں اس طرح بھی کرتا ہوں، یہ عظیم مہینہ، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس طرح اللہ کریم نے یہ اپنا اللہ کریم نے کتاب نازل کی قرآن مجید ہے، یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ تمام پیغمبر آئے ان کے سردار کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کریم نے دن بنائے، دنوں میں عظیم اور سردار دن کون سا ہے؟ جمعے والا دن۔ اور اسی طرح اللہ رحیم و کریم نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں کا سردار کون سا بنایا؟ رمضان مبارک کا۔ اس لیے فرمایا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ آپ کے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث کے اندر صحابہ اکرام کو کی تربیت کر رہے ہیں، یہ جو مہمان آ رہا ہے اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ آپ نے ان کی فکر تبدیل کی، ان کی سوچ تبدیل کی۔ یاد رکھیے جب ہمارے گھر کوئی مہمان آنا ہو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں؟ آنے کے بعد نہیں، ابھی خبر مل جائے نا فلاں مہمان ہے بڑا خاص ہے اس نے آنا ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے ذہن سہن کو تبدیل کر لیتے ہیں، کہیں ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو مہمان آیا ہے اس کو برے نہ لگ جائیں۔ لیکن ہماری بدنصیبی رمضان اللہ کا مہمان، تمام مہینوں کا سردار جو ہے وہ ہمارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ آئیے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، آئیے پہلے اس میں فضیلت سن لیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ ईमान वालों, और याद रखिए जब ईमान वालों का अल्लाह तज़किरा करते हैं तो सहाबा इकराम इस तरह सुनते थे जिस तरह बंदा बैठा ना, कोई कबक बैठ दे, कोई चिड़ी बैठ दे, कोई भी परिंदा बैठ दे, सहाबा इकराम अपनी निगाहों को इस तरह मतवज्जो रखते, कानों को मतवज्जो रखते, क्योंकि ईमान वालों को कोई खास बात कहनी है। तो यहाँ आपने ईमान वालों को अल्लाह ने कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह करीम ने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये ना समझना मेरे ऊपर ही फर्ज है, वह हमारे ऊपर ही फर्ज है, पहले लोगों के ऊपर फर्ज नहीं थे। फरमाया नहीं, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले आने वाले लोग थे उनके ऊपर भी रोजे फर्ज थे। और रोजे फर्ज करने का मकसद क्या है? ये देखिए सुबह सादक के लिए नमाज पढ़ी फजर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब की अजान तक भूखा रहना, प्यासा रहना, ये मकसद रोजे का नहीं। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मुत्तकी बन जाओ, ताकि परहेजगार बन जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि जहन्नम से बच जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि गुनाहों से बच जाओ। ये अल्लाह करीम ने मकसद बयान कर दिया। लेकिन जो बंदा सुबह रोजा रखता है, खाना खाता है, सहरी करता है और उसके बाद क्या करता है, दिन के अंदर झूठ बोलता है, सारा दिन धोखा देता रहता है, सारा दिन फरार करता रहता है और भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ये बंदा मुत्तकी नहीं बन सका। रोजे का मकसद तो ये था, ज़बान का भी रोजा होना चाहिए, हाथ का भी रोजा होना चाहिए, कानों का भी रोजा होना चाहिए, आंखों का भी रोजा होना चाहिए। ये महीना में वहाँ जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया, ये अल्लाह की जो रहमत और नेमत है, इसकी कदर करनी है, एहतराम करना है। इसका मकसद लअल्लकुम तत्तकून था। लेकिन हमारे माशरे के अंदर हमने ये समझा ना, हमने समझा पेट के अंदर खाना नहीं डालना, हमने पानी नहीं पीना, ये रोजा नहीं। आइए से बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दिन के अंदर अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं करता, दिन के अंदर झूठ बोलता रहता है, खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, सहरी कर लेता है, अफ्तारी कर लेता है, तो फरमाया अल्लाह ताला उसे सवाए प्याज और भूख के कोई अजर नहीं देंगे। तो इसलिए आपने अपनी आंखों का भी रोजा रखना है, ज़बान का भी रोजा रखना है। ये है अल्लाह ताला का कुरान। और याद रखिए ये बुनियादी रुकन जो है उनमें से एक रोजा भी है। आपने हदीस सुनी बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, बुनियादी जो रुकन है उनमें से फरमाया अस्सियाम, ये रोजा भी है। जो बंदा इस रुकन को नहीं मजबूती से थामता उसकी इमारत मजबूत नहीं हो सकती। आगे रोजे का माना समझिए, लुग़वी माना किसी चीज से रुक जाना, बात रहना, और शरई और इस्तिलाही माना है आप यानी फजर की अजान से लेके और इसी तरह मगरिब की अजान तक कोई चीज खानी नहीं, कोई चीज पीनी नहीं, शरीफ और इस्तिलाही तरीक़ है रोजे की। और रमजान का माना है जला देना। ये जो अल्लाह ने अपना रमजान का महीना हमें अता किया है, ये हमारी गुनाहों को जला देता है। इस तरह लोहा देखा ना, लोहे के ऊपर जंग लग जाए, उसको भट्टी के अंदर डाला जाता है और उसके बाद निकाले तो क्या रहता है, लोहा निकल आता है, जंग उतर जाता है। ये रमजान अल्लाह ने हमें अता किया। ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ये नेमत एक ऐसी है, इस भट्टी के अंदर अपने आप को डालो, इससे गुनाह जो है उतर जाएंगे इंसान के। इसलिए इसे कहा जाता है रमजान, इसको एक नेमत समझिए। तो आइए रोजे का अजर और सवाब क्या है। एक सहाबी रसूल आते हैं, क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऐसा अमल बता दें जिसके मुकाबले के अंदर कोई अमल ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया अस्सौम, ये रोजा जो है ना, रोजा
اس کے مقابلے کا اللہ نے کوئی اجر بنایا ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ آخرت کے اندر بہت عظیم اجر ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر بیان کروں گا۔ تو اس لیے یہ ہے فضیلت روزے کی۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ نے یوں فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جب جنگ ہوتی تھی ایک ہاتھ میں تلوار دوسری ہاتھ میں ڈھال، کسی کے مقابلے کے اندر کوئی تلوار وار کرتا ہے، ڈھال سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتی ہے روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر فتنوں سے بچنے کے لیے، گھر کے اندر فتنے، اپنے معاشرے کے اندر فتنے، ان سے بچنے کے لیے یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر یہ روزہ ڈھال ہے، قیامت والا دن ہوگا جہنم کی آگ کے آگے بھی ڈھال بن جائے گا۔ آپ نے حدیث سنی ہے قرآن اور رمضان کے روزے یہ اللہ کی شفاعت سے بن جائیں گے اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے عذاب جو آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان کے سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، چاہے دنیا کے اندر اللہ کے عذاب ہو، قبر کے اندر ہو یا حشر کے اندر۔ یہ ہیں 4 یا 5 چیزیں جن کے لیے روزہ اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ تو آئیے ہم روزہ رکھ کے گناہوں کے لیے بچاؤ، عذاب کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس روزے کو استعمال کیجئے۔ اور اسی طرح جو رمضان سے پہلے کرنے والے کام ہیں آئیے ان کا تذکرہ کر دو۔ سب سے پہلے اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی چیز قضا ہے تو آپ ادا کرنا۔ جیسے کہ صحیح بخاری کے حدیث ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں رمضان سے پہلے جو میرے روزے قضا ہو چکے تھے تو میں رمضان سے پہلے شعبان کے اندر ان کی ادا کرتا ہوں۔ یہ تو رمضان کے روزوں کی نا، میں یہاں ایک اپنا ہی موقف جو بھی ہے سمجھے، اگر آپ کے اوپر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے رمضان سے پہلے جا کے اس سے معذرت کر لیں، کیونکہ رمضان سے پہلے جو کرنے والا کام ہے میں سمجھتا ہوں اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ جس کا دل نہیں صاف اس کو روزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال والے دن اور جمعرات والے دن انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بد نصیب بندہ جو آپس کے اندر لڑے ہوئے دو بندے، دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو فرمایا ان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش نہیں کیے جاتے۔ تو جو بندہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو میرے دوستوں سے روزے رکھنے کا اجر ثواب جو ملنا تو ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ جو قضا ہے آپ کے اوپر کوئی بھی چیز غلط ہے آپ کوشش کریں اسے ادا کر دیں۔ اگر دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کو نکال دیجیے۔ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی ہے، آگ اسے لگتی ہے جب اسے راکھ بنا دیتی ہے، اس کی وقت نہیں رہتی، اس کی قیمت نہیں رہتی۔ اسی طرح حسد اور بغض نیکیوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کرنے والے کام ہے رمضان سے پہلے کیجیے، کیونکہ جب رمضان کے اندر آپ داخل ہوں تو آپ گناہوں سے پاک، جب رمضان میں داخل ہوں گے گناہوں سے پاک ہوں گے، نیکی کرنے کا مزہ بھی آئے گا، نیکی کرنے کے اندر لذت محسوس ہوگی۔ جب انسان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا تو اس وقت انسان نیکی کرتا ہے، مزہ نہیں آتا، لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے دل کو صاف کیجیے، رمضان سے پہلے اپنے دل کو حسد، بغض اور کینے سے پاک کیجیے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا داڑھی وضو کے پانی سے تارا ہے، ایک ہاتھ کے اندر
اپنی لاٹھی پکڑی ہوئے، ایک دوسرے ہاتھ کے اندر اس نے اپنے جوتے پکڑے ہوئے ہیں۔ مسجد میں جب آیا نا، آپ نے فرمایا جو شخص آئے یہ جنتی ہے۔ کیا ہم سمجھتے لمبی لمبی نمازیں پڑھ لینا، قیام کر لینا، یاد رکھیے پہلے لوگ جو تھے جو اللہ کے محبوب تھے وہ زیادہ نمازیں اور روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں تھے، ان کے دل اللہ نے دیکھے تھے، ان کے دل کے اندر حسد بغض کینہ نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ شخص، ایک انصاری صاحب، دوسرا دن ہوا، پھر اسی طرح، تیسرا دن ہوا، پھر اسی طرح، جب 3 دن لگاتار ہوئے نا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے بڑھ کے نہ کوئی روزے رکھنے والا تھا، نہ ان سے بڑھ کے کوئی لمبا قیام کرنے والا تھا۔ انہوں نے کہا یار ان کا عمل دیکھتا ہوں، یہ کتنا اچھا عمل کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 مرتبہ، 3 دفعہ، 3 دن ہی فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، بلکہ اس سے پہلے جب شادی ہوئی نا اس وقت کا واقعہ ہے، شادی والے دن نا رات کو کمرے میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد نا وضو کیا تھا، اللہ اکبر، نماز شروع کر لی۔ یہ نماز شروع کی تو ان کی جو بیوی تھی اس نے کیا دیکھا، اس نے کہا یار یہ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی، 4 پڑھی، یار اتنا لمبا کیا؟ اخیر کے اندر انہوں نے بھی وضو کیا، کھڑی ہو کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح ہوئی، عمر بن عاص یعنی عبداللہ بن عمر کے والد نے پوچھا بیٹی کیسا رات گزری، اچھی گزری، کیسا سلوک رہا تیرے خامن کا؟ جواب ملا وہ تو ساری رات قیام بھی کرتے رہے، اتنے لمبے لمبے قیام کرنے والے۔ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں شکایت لگائی عمر بن عاص نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ یہ اپنی بیوی کے بھی حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن عاص مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھ لیا تھا، مسلسل روزے نہ رکھا، اللہ کے رسول میرے اندر زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، آپ تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو 1 دن روزہ رکھ لو، 1 دن افطار کر لو، یعنی 1 دن روزہ 1 دن چھٹی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریں گے، یعنی اتنا لمبا قیام بھی کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے، ان کے اندر جستجو پیدا ہوئی یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ اسی وقت پیچھے کے آج چاچا جان میرے گھر کے اندر اپنے والد سے کوئی گڑبڑ ہو گیا ہے، میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا ملا؟ آپ کوئی مسئلہ نہیں، آج ہماری طرح ہوتا تیرا وہ گھر تیرا ابا ہو گئے، تیرا چاچا ہو گئے، تک اٹھتا نہیں، قربان جاؤں صحابہ کرام مہمان کو رحمت سمجھا کرتے ہیں۔ ہم نے مہمان کو رحمت نہیں سمجھا، ہم اپنے اوپر زحمت سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آجا، 1 دن ہوا، کہتے ہیں میں نے سویا جب اپنا بستر لیا اور ایسے میں چھوٹے سے تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ کون سا ذکر کرتے ہیں، کتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہوں، اس انصاری صحابی آئے، اپنے بستر کے اوپر آئے، اوپر بستر لیا، کہا اللہ مسلم کا فوٹو آ کے سو گئے، بڑے راضی ہوئے کہ آپ نے کہا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے 3 مرتبہ قیام بھی میں اللہ کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، 3 دن پورے ہوئے نا، اسی طرح وقت گزر گیا۔ کہتے ہیں چاچا جان میں نے جو آپ کے اندر چیز دیکھنی تھی وہ مجھے ملی نہیں۔ کہا کیا مقصد ہے؟ کہا میں نے ابا جان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ سنے تو میں نے وہ عمل دیکھنا تھا جو آپ کے اندر عمل ہے، تو میں وہ عمل اپنے اندر لانا چاہتا تھا۔ کہا اچھا میرے اندر کوئی اتنا عمل تو نہیں، لیکن جب میں سوتا ہوں کوئی لمبے قیام نہیں کرتا، لیکن میں جب اپنے بستر کے اوپر آ جاتا ہوں اپنے دل سے کسی مسلمان کے بارے میں بغض، کینہ، حسد وہ نکال کے سوتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کر دی ہے میں کہتا ہوں اللہ میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، اے اللہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں، یہ میرے اندر خوبی ہے۔ اور اللہ کو یہ خوبی اتنی پسند آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہا یہ صحابی جنتی ہے۔
تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا، کسی کے بارے میں حسد بغض کینہ نہیں رکھنا، یہ رمضان سے پہلے کرنے والے کام ہے۔ اور اسی طرح آگے رمضان سے پہلے دعائیں کیا کریں، رمضان کے اندر کرنی ہے لیکن رمضان سے پہلے دعا کیا کرے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اے اللہ رمضان کے روزے نصیب فرما دینا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان کے اندر نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا تھا، صحابہ کرام 6 ماہ تک رمضان سے پہلے 6 ماہ تک دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے کیا کرے، اور ساتھ یہ بھی دعا، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی دے اور ہمارے لیے رمضان کو سلامتی بنا دے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ جو دن رہ گئے 4-5 دن کثرت سے دعا کریں، اللہ رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ رمضان ہمارے نصیب ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دینا، اور اس کے اندر جو اعمال کرے متقبلا، قبول ہونے والے اعمال۔ اور اس طرح آگے کرنے والا جو کام ہے رمضان سے پہلے آپ نے چاند دیکھنا ہے، یہ سنت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم حلال کی میٹنگ کو بیٹھ دیں، ٹھیک ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن آپ سنت سمجھ کے اپنے چھت کے اوپر چڑھ جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، یہ ان کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ ختم کرو، عید کرو۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ جس طرح صبح و شام یعنی شام ختم ہوتی ہے صبح آتی ہے، صبح کے اذکار، دن ختم ہوتا ہے شام آتی ہے، شام کے اذکار، اس طرح ایک مہینہ ختم ہوتا ہے دوسرا آتا ہے، چاند دیکھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ تو نے ہمیں چاند نصیب کیا ہے، اے اللہ جو مہینہ آیا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ جو امن دینا ہے والایمان، ایمان کے ساتھ دینا۔ وہ امن کوئی فائدے مند نہیں جس امن کے اندر ایمان چلا جائے، اس لیے یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ امن جو دے ایمان کے ساتھ دے، بس سلامت بدی، اور اے اللہ جو سلامتی دینی ہے والاسلام، اسلام کی حالت کے اندر دینا، اے اللہ وہ سلامتی ہمارے لیے قابل قبول بھی نہیں، اے اللہ ہمارے لیے وہ سلامتی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسلام کے اوپر نہیں۔ اور چاند کو کہتے ہیں ربی وربک اللہ، یہ چاند کبھی تم بڑھ جاتے ہو کبھی تم جو چھوٹے ہو جاتے ہو، یہ کون ہے؟ ربی وربک اللہ، جو میرا بھی رب ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ یہ دعا پڑھیں پورا مہینہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر امن، امانتی، سلامت اور سلامتی جو ہے یہ آپ کے اوپر کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک آخر کے اندر بات کر دو لمبی ہو جائے گی کہ آپ نے اس مہینے کے اندر جو کرنا ہے کام وہ ہے تلاوت قرآن میں۔ دوسرے نمبر کے اوپر سخاوت، یہ دو یاد رکھیں انشاءاللہ آئندہ مجھے باتیں ہوتی رہے گی۔ دو کام صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، غالباً 6 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بڑے سخی تھے لیکن سخاوت کی انتہا کر دیتے، جیسے تیز ہوا آتی ہے وہ ہوا ہر بندے کو فائدہ دیتی ہے، یہ نہیں کہ یہ اپنا اس کو فائدہ ہو جائے، یہ بیگانہ اس کو نہیں دینا۔ اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ آج ہمیں سخاوت کی ضرورت ہے کیونکہ رمضان کا مقصد ایک یہ بھی ہے
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر ہے المراد صاحب، اس کا معنی ہے کہ ایک دوسرے کی غم خواری احساسات پیدا کرنا۔ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی کسی دوسرے کے احساس جو ہے وہ نہ محسوس کر سکے، ہمارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ نے روزے فرض کیے ہیں کہ ایک دوسرے کا احساس ہو جائے، صبح سے لے کے شام تک نہ کھانا نہ پینا، جب بھوک ستائے گی پیاس ستائے گی تو پھر تمہارے خیال کے اندر یہ بات آئے گی فلاں بندہ غریب ہے، وہ تو دو دن تک بھوکا رہتا ہے، اس کے دن کیسے گزرتے ہوں گے، فلاں مسکین ہے، اس کا جو ہے کھانا تو نہیں ملتا، اس کی راتیں کیسے گزرتی ہوں گی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ان احساسات کی دلاتا ہے کہ اب لوگوں نے سخاوت کرنی ہے، اور یاد رکھیے اس مہینے میں سخاوت کا اجر کتنا ملتا ہے۔ صحیح اپنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ فرمایا کہ ایک نفل ادا کرو، اللہ ایک فرض کا ثواب دے دیتے ہیں، اگر بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر سخاوت کثرت سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک وعدہ کریں اللہ کے ساتھ، ہمارے محلے کے اندر، گلی کے اندر، پڑوس اگر کوئی بندہ مسکین ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، آپ اس مہینے کے اندر اسے کچھ نہ کچھ راشن ضرور لے کے دیں۔ انشاءاللہ لے کر دو گے نا، انشاءاللہ اللہ کے ساتھ وعدہ کریں۔ اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ شعبان کے مہینے کے اندر اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے شاگردوں، یہ مہینہ مجھ سے حدیث کا درس لے لو، اس مہینے کے اندر میں حدیث کا درس دوں گا، جو ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے گا میں نے حدیث نہیں پڑھانی، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ نے دو یہ کام کرنے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے، آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جمعۃ مبارک کے اندر جی ہوگا ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کے مطابق رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔